محمود نام ہے جی، پنڈی سے تعلق ہے. اب پنڈی سے بیسک مری سے ہیں. تو مسلم لیگ نون چھوڑی ہے ہم نے، پراپر ممبر تھے 1992 سے. 36-38 سال پاکستان پیپلز پارٹی کو سرو کیے. وہاں پہ ہم نے میرے بڑے بھائی آزاد کشمیر اسمبلی میں الیکشن بھی لڑتے تھے اور بڑی کنٹریبیوشن تھی آزاد کشمیر پیپلز پارٹی میں ہماری. لیکن اندر سے مجھے ایک آواز آتی تھی کہ جس بندے کے لیے تو نعرہ لگا رہا ہے یہ وہ بندہ ڈیزرو نہیں کرتا تیرے نعروں کے لیے. تو جب میں نے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی اس عظیم جماعت کو اور ان کے ویژن کو اسٹڈی کیا تو پھر مجھے نعرہ لگاتے ہوئے بھی فخر محسوس ہو رہا ہے اور اس پہ کام کرتے ہوئے. پی ٹی آئی کو جوائن کیا میں نے تقریباً 2003 میں. تو مجھے بیوروکریسی سے نفرت ہو گئی تھی. اس کے بعد دوڑتا رہا تو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب میری زندگی میں آئے. ان کو تھوڑا سا پڑھا سنا بھی اور وہ واحد قابل اعتماد شخص ہیں اس ملک میں، قابل عزت ہیں مجھ سے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب جن کا اعتماد کیا جا سکتا ہے. اس وقت ان کا نظریہ اور ان کی کوشش اور جدوجہد اس ملک کو جو ہے نا ایک صحیح ٹریک پہ لا سکتی ہے. ڈاکٹر صاحب کی تعلیمات سے متاثر ہو کر اور اظہر بھائی کی گفتگو اور ان سے ملنے کے بعد میں نے باقاعدہ طور پر پیڈ کو جوائن کرنے کا لیکن مذہبی محافل میں جانے کی وجہ سے، ادھر پڑھنے کی وجہ سے بہت سارے علماء کرام سے میرا کافی زیادہ کنیکشن رہا ہے. لیکن ان سب میں جو میں نے ایک نظریہ اور مختلف نظریہ اور جو اسلام کے عقائد کو بیسک اچھی طرح سے جو نوجوانوں کے دل میں اتارتا ہے وہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو دیکھا ہے. میں ڈاکٹر صاحب کی اکثر ہم بیان سنتے تھے، گاڑی میں لگا دیا. اس سے جب میں نے دیکھا ہے کہ یہ تحریک ایسی ایک تحریک ہے جو عوام کے لیے اور ہمارے لیے فائدہ مند ہے، پھر میں نے کہا چلو ہم بھی اس تحریک میں شامل ہوتے ہیں. جو زبان ہے طاہر القادری صاحب کی وہ ہے جو ہمیں ادھر لے کے آئی ہے. اگر وہ نہ ہوتی تو شاید میں ادھر محمود نام ہے جی، پنڈی سے تعلق ہے. اب پنڈی سے بیسک مری سے ہیں. تو مسلم لیگ نون چھوڑی ہے ہم نے، پراپر ممبر تھے 1992 سے، مطلب آج سے نہیں 1992 سے. ایم ایس ایف بھی اس میں الیکشن بھی لڑا، جیتے بھی، پریزیڈنٹ بھی رہے. بزنس مین ہیں، اکٹھے بزنس کرتے ہیں امتیاز صاحب کے ساتھ. عبداللہ بھائی جانتے ہیں، اظہر بھائی جانتے ہیں سارے. وہ چھوڑ دیا شاید نون کو اس لیے چھوڑا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی رحمت کر دی، کیونکہ اس سے پہلے ہماری اصلاح نہیں تھی، کسی نے بتایا نہیں تھا کہ سچ کیا ہے اور غلط کیا ہے. صرف پیسہ نہیں ہے سارا کچھ، یہ بزنس نہیں ہے، اس کے علاوہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ کل ہم مر جائیں گے تو جو ہمارے بعد آنے والی نسلیں ہیں ان کو بھی تو کوئی چیز مل جائے گا کہ شاید کوئی ہم اسے بہتری میں کوئی خطرہ ثابت ہو جائے ہم بھی. اس لیے ہم نے تحریک جوائن کی. کریڈٹ گوز ٹو امتیاز بھائی اور اظہر بھائی، انہوں نے بہت زیادہ ورک کیا ہوگا کیونکہ صحبت میں رہتے تھے تو شاید اس کا بھی اثر پڑا. تو اور کوئی راستہ نظر نہیں آیا. لبیک کے لیے بہت دوستوں نے کہا پچھلے دنوں جب میں کہہ رہا تھا کہ جی لبیک میں آ جائیں، میں کہ یار نہ گاڑی اتنی نہ 5-6 روپے کی تھی کدھر جاتا لبیک. تو انہوں نے کہا جی پھر الٹرنیٹ آپشن جو تھی وہ جو بیسٹ لگی وہ طاہر القادری صاحب. تو پھر کوئی اللہ تعالیٰ ایسے موقع دے دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے موقع دے دیتا ہے کہ قادری صاحب کے لیے کچھ پہچان کے لیے کچھ چیزیں اتنی جلدی میرے سامنے آئیں کہ جو 1 مہینے کے اندر ایک انسیڈنٹ، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5واں واقعہ ہوا جس میں جیسے کسی نے مجھے پکچر پوری کھول کے نا قادری صاحب کی دکھا دی. مطلب وہ ایپیسوڈ چلے ہیں میرے ساتھ. ایک جو لاسٹ چلا میں نے بتایا امتیاز صاحب کو کہ اس پچھلے جمعے والے دن ہم صبح 9 بجے میں وہ دوست بیٹھے ہیں جو مجھے ان کے سارے جوانی سے لے کے اور ماڈل ٹاؤن جو آخری واقعہ ہوا اس وقت تک اس بندے نے مجھے صبح 9 بجے سے لے کے پچھلے جمعہ پڑھنے تک اس نے ساری ڈیٹیل مجھے 1 to 1 دکھائی کہ ایسے 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 یہ واقعات ایسے ہوئے. اور وہ عینی شاید تھا. وہ کہتے جی کہ جس وقت شریف صاحب نے کمپلیکس بنایا اپنا ہاسپٹل بنایا وہاں پہ ایک ساتھ اس کے کونے پہ کہتے جی آج بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ بلڈنگ ٹوٹی ہوئی ہے. بلڈنگ کیسے ٹوٹی ہوئی؟ اس کا نقشہ چینج ہو گیا وہاں سے. وہ منہاج کی خاتون تھی اس وقت دور میں اور وہ 5 مرلے کا گھر تھا اس کا. جب وہ ہاسپٹل بن رہا تھا تو وہ اس کا کونا ٹوٹ گیا اس کے گھر کا. اور ان کی اتنی ضرورت نہیں تھی کہ میاں صاحبان کے پاس جا کے یہ کہہ سکے کہ یہ میرا جو گھر ٹوٹ گیا ہے جس کا صرف میری ایک بیٹی ہے یتیم جس کی کفالت میں اس کو کرائے پہ لگایا میں تو اس کو اس سے کر نہیں تو وہ نہیں جا سکتے تھے. اس نے اس سرکاری افسر کو یہ اس وقت ایسی تھا، بہت پرانی بات ہے، یہ اس وقت ایسی تھا. کہتے ہیں وہ ہمارے پاس کھلی بیچاری لگی ہوئی تھی تو وہ خاتون آ گئی.
خاتون آئی تو اس نے اپنا منہاج کا کوئی تعارف ہمیں نہیں بتایا کہ میں وہ رکن ہوں یا میرا کوئی کے ساتھ معاملہ ہے، کیونکہ منہاج اس دور میں بالکل ڈائریکٹ نون لیگ ہی سمجھی جاتی تھی، مطلب یہ انہی کی سب باڈی سمجھی جاتی تھی، لیکن وہ پھر بھی اتنے نون میں ہونے کے باوجود ان کا گھر وہیں پہ سارا سب، لیکن وہ میاں صاحبان کو نہیں کہہ سکتے تھے کہ آپ کس ہاسپٹل کی وجہ سے میرا گھر ٹوٹ گیا. تو کہتے ہیں اے سی صاحب کے پاس آئے، اے سی صاحب کو جب بتایا وہ کلک چاہیے یہ معاملہ ہے، تو اے سی صاحب نے کہا جی کہ آپ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو کیوں نہیں کہتے ہیں، وہ تو ظاہر ہے منہاج انہیں کے اندر ہے اور آپ ان کو کیوں کہتے ہیں. کہتے ہیں جی جب مجھے پتا چلا تو میں نے اپروچ کیا میاں شریف صاحب کو بھی اور ڈاکٹر صاحب کو بھی. ان کے لیے تو چھوٹا سا معاملہ ہے، دونوں صاحبان کے لیے ان کی مطلب وہ کیا دیوار ایک ٹوٹی ہوئی ہے. تو میاں شریف کا کہہ رہے تھے جی، کہتے ہیں جب ہم لوگوں نے بات کی ان سے تو انہوں نے کہا کہ ایک ہفتے کا یہ جو وہاں سے وہ اب 10 مرلے وہ گھر بن گیا ہے، انہوں نے اپنی جگہ میں سے وہ جگہ چھوڑ دی 5 مرلے اور 10 مرلے پورا کر کے اس کو ایک ہفتے کے اندر مٹیریل پھینکوا کے وہ سب دوسرا گھر بن گیا. اور بعد میں ڈاکٹر صاحب کو جب پتا چلا جی کہ بی بی کا یہ گھر ایسے منہاج کی خاتون تھی اور یہ ایسے ہوا، تو انہوں نے وہ 5 مرلے پھر علیحدہ کر دیا. انہوں نے کہا ہم کسی کا احسان زکوٰۃ نہیں لیں گے بنانے کے لیے. آپ ٹرسٹ بنا رہے ہیں تو ٹرسٹ ادھر یہ 5 مرلے آج وہ کہتے ہیں وہ دونوں نقشہ عجیب سا بنا ہوا اس گھر کا، آپ ابھی بھی جائیں تو اس کو مانیٹر کر سکتے ہیں. اور ان کو سدھارنے کے لیے نون والوں کے لیے قادری صاحب کے بہت زیادہ ہیں ان کے احسانات، لیکن یہ سمجھ نہیں سکے ان کے کیا یہاں بات کریں ان کی خلافات کی. لیکن اللہ ہدایت دے انہیں بھی اور ہمیں بھی ہدایت دے اور تحریک کے لیے کچھ کرنے کے لیے ہمیں بھی چن لیں. پی ٹی آئی کو جوائن کیا میں نے تقریباً 2003 میں، اور ریسنٹلی لاسٹ ایئر اظہر بھائی نے مجھے پیٹ میں شمولیت کا کہا. تو اب چونکہ حالات ایسے تھے، بہت سارے لوگ شاید پی ٹی آئی کو چھوڑ کر پیٹ میں آئے ہوئے ہیں، موجودہ حالات سے بخوبی واقف ہوں گے. پی ٹی آئی کے لیے میں نے بالکل گراس روٹ لیول پر صداقت عباسی فون کر کے ہم سے ٹائم لیا کرتا تھا، اور اس وقت ہم نے پی ٹی آئی کو سپورٹ کیا جب پی ٹی آئی کو لوگ نہیں جانتے تھے. تو آج کل میرا ایونٹ مینجمنٹ کا میں ایک چھوٹا سا سیٹ اپ چلا رہا ہوں. نام میرا، میں فاؤنڈر ہوں نمک گھر پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کا. میں نے اپنے ماسٹر کیا ہے کمپیوٹر سائنس میں، اور ایک یوتھ کو میں ڈسٹرکٹ جہلم اور گجرات میں برٹش کونسل کی کیپیسٹی بلڈنگ ٹریننگ میں ٹرین کر چکا ہوں. تو ڈاکٹر صاحب کی تعلیمات سے متاثر ہو کر اور اظہر بھائی کی گفتگو اور ان سے ملنے کے بعد میں نے باقاعدہ طور پر پیڈ کو جوائن کرنے کا سوچا ہے. تو نمک بیسیکلی میرا ہمارے علاقے میں ایک بہت قیمتی اثاثہ ہے ہمارے پورے پاکستان کا. بیسیکلی نمک گھر بنانے کا مقصد پاکستان میں موجود پنک ہمالین سالٹ کو نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پہ پروموٹ کرنا ہے. ضمیر نوید ہے جی، پرو لینسرز کے نام سے میری کمپنی ہے، ای کامرس کا، امیزون کا میں ٹرینر ہوں. پاکستان میں 4500 سے زیادہ نوجوانوں کو میں اس قابل بنا چکا ہوں کہ وہ اپنا روزگار کماتے ہیں، کیونکہ ہمارے ملک میں جاب کا مسئلہ ایشوز ہے. ابھی بھی اسٹرگل کر رہا ہوں ماشاءاللہ، بہت ساری دعائیں ملتی ہیں. اور اس وقت ہمارے ملک کو عدل اور کرپشن سے پاک سیاست کی ضرورت ہے. ایز اے نوجوان میں نے قائد اعظم یونیورسٹی سے ماسٹر کیا، جب سی ایس ایس کی تیاری کرنے لگ گیا تو جب میں وہ بیوروکریسی وغیرہ اسٹڈی کر رہا تو میرا دل اٹھ گیا تھا، اس نظام سے دل اٹھ گیا. میں نے کہا یہ بیوروکریٹ کی تنخواہ 1,20,000 ہوتی ہے، تو پھر وہ انٹرنیشنل مارکیٹس میں اپنے پلازے کس طرح کھڑے کر لیتا ہے. وہ بیوروکریسی ملک کو رنگ کرتی ہے. تو میں نے اپنا خود بھی ایک چھوٹا سا چارٹر بنایا تھا کہ ملک کو کس طرح ٹھیک کیا جا سکتا ہے. اگر 6 مہینے مجھے حکومت دے دی جائے تو میں کیا اقدامات کر سکتا ہوں. تو مجھے بیوروکریسی سے نفرت ہو گئی تھی. اس کے بعد ڈھونڈتا رہا تو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب میری زندگی میں آئے. ان کو تھوڑا سا پڑھا سنا بھی، اور وہ واحد قابل اعتماد شخص ہیں اس ملک میں، قابل عزت ہیں مجھ سے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، جن کا اعتماد کیا جا سکتا ہے. اس وقت ان کا نظریہ اور ان کی کوشش اور جدوجہد اس ملک کو جو ہے نا ایک صحیح ٹریک پہ لا سکتی ہے. مجھے بہت زیادہ خوشی ہے کہ میں اس کا حصہ بننا چاہتا ہوں اگر آپ موقع دیں. اور کل ریسنٹلی میں اپنے گھر میں بھی تھوڑا سا انٹروڈیوس کر رہا تھا کہ پاکستان عوامی تحریک جو ہے نا، عمران خان کا نیوز پہ آیا ہوا تھا. میں نے کہا نہیں، اس سے اب امیدیں نہیں ہیں. صرف ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی جماعت ہے جس کا پاس ایک ویژن ہے اور وہی اس ملک کو آگے لے جا سکتے. السلام علیکم، میرا نام راجہ عمر خالد ہے اور میں نے ابھی ریسنٹلی گریجویشن کمپلیٹ کی ہے ایگریکلچر یونیورسٹی سے.
زیادہ تر جو میرا شوق تھا وہ مذہبی محافل میں نقابت وغیرہ، اور آفیشیلی ہوسٹ تھا، میں آفیشیلی ہوسٹنگ کرتا ہوں، لیکن مذہبی محافل میں جانے کی وجہ سے، ادھر پڑھنے کی وجہ سے بہت سارے علماء کرام سے میرا کافی زیادہ کنیکشن رہا ہے، لیکن ان سب میں جو میں نے ایک نظریہ اور مختلف نظریہ اور جو اسلام کے عقائد کو بیسک اچھی طرح سے جو نوجوانوں کے دل میں اتارتا ہے وہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو دیکھا ہے اور ان سے کافی زیادہ متاثر ہوں. اور اس کے بعد میری اپنی ایک اکیڈمی بھی ہے کہ جو پرو لانسرز ان کی بھائی کی اکیڈمی کے ساتھ ہی ہے اور کمپنی کے ساتھ ہے، اور جس کے ساتھ میں ورک کر رہا ہوں اپنی اکیڈمی ہے. اس کے علاوہ میڈیکلی بائی پروفیشن میں میڈیکل بلر ہوں، اور مجھے عبدالحق صاحب ملے اور کل سر سے ملاقات ہوئی ہے، تو اس کے بعد انشاءاللہ میں نے پوری اپنے دل کے ساتھ تہیہ کیا ہے کہ انشاءاللہ آج بھی ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی ڈاکٹر ریاست میں میں سے ملان کرتا ہوں. امتیاز بھائی اور میں تقریباً پچھلے 10 سال سے اکٹھے ہی کام کرتے ہیں. ان کی کچھ کوششیں جو ان نے پچھلے لاک ڈاؤن کے دوران بھی کافی محنت کر کے لوگوں تک جتنی بھی اپنی کوششیں کی ہیں، اس حوالے سے ان کو دیکھ کے تو میں نے کہا اتنا اگر تحریک کے لیے کام کر رہے ہیں. پھر ڈاکٹر صاحب کی اکثر ہم بیان سنتے تھے، گاڑی میں لگا دیا. اس سے جب میں نے دیکھا ہے کہ یہ تحریک ایسی ایک تحریک ہے جو عوام کے لیے اور ہمارے لیے فائدہ مند ہے، پھر میں نے کہا چلو ہم بھی اس تحریک میں شامل ہوتے ہیں. تو الحمدللہ پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی جوائن کر لیں آپ. تو اس تحریک میں آئے ہیں تو الحمدللہ کافی فائدہ بھی ہے اور لوگوں کو اس سائڈ پہ لے کے آ رہے ہیں کہ اس سائڈ پہ ہے. باقی تو سارے آزما چکے ہیں ہم، ایک تحریک ہے، اس کو بھی تو آگے لانا چاہیے. تو جتنے بھی نئے ساتھی شامل ہوئے ہیں پاکستان کی تحریک میں، ان کو میں ویلکم کہتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں. باقی میرا مختصر سا تعارف یہی ہے کہ جتنے بھی یہاں پر سینئر ساتھی بیٹھے ہیں، اظہر امان صاحب بیٹھے ہیں، طاہر امان صاحب بیٹھے ہیں، غلام علی صاحب بیٹھے ہیں، زیر الدین صاحب بیٹھے ہیں، امتیاز امان صاحب بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ مل کے راولپنڈی ڈسٹرکٹ میں ہم نے کام کیا ہے اور اچھا کام کیا ہے. اور ابھی پھر انشاءاللہ گیپ آ گیا تھا کچھ عرصہ، لیکن تحریک کے ساتھ جتنے بھی بڑے بڑے پروگرامز ہوئے ہیں، جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں، ان میں کسی نہ کسی طریقے سے ہم شامل رہے ہیں، لیکن اس طرح کی کوئی ذمہ داری نہیں رہی. اپنے کوئی کاروبار، کوئی دبئی میں، کوئی ادھر کوئی بزنس میں لگے رہے ہیں. ابھی آ کے میں نے خود اظہر صاحب کو بولا تھا کہ اب وقت ہے کہ دوبارہ ہم ان ہو کے تو انشاءاللہ دوبارہ ہم اس کو کام کرتے ہیں. تو بھی انشاءاللہ اپنی خدمات پیش کی ہے. سب سے پہلے تو اپنا نام بتاؤں گا. سردار محمد نسیم نام ہے، آزاد کشمیر ڈسٹرکٹ سدنوتی سے میرا تعلق ہے، اور 36-38 سال پاکستان پیپلز پارٹی کو سرو کیے ہیں. وہاں پہ ہم نے میرے بڑے بھائی آزاد کشمیر اسمبلی میں الیکشن بھی لڑتے تھے اور بڑی کنٹریبیوشن تھی آزاد کشمیر پیپلز پارٹی میں ہماری. لیکن جب پنڈی آیا معاملات تھے یہاں پہ، تو قاضی شفیق الرحمان صاحب یہ میرے استاد ہیں ادر فیلڈ میں، جو ہمارے ملٹی نیشنل پروجیکٹ تھے اس پہ. ان سے تو ویسے بھی میں انسپائر تھا. پھر ملک نذیر امان صاحب نے باقاعدہ مجھے دعوت دی اور پھر میں پاکستان عوامی تحریک میں شامل ہوا. تو اس دوران درمیان میں جو ابھی دوست بات کر رہے تھے، چونکہ میرا بھی تھوڑا سا تعلق پیارے استادوں سے سیکھا ہے، تو پاکستان میں کوشش ہے کہ کنٹریبیوشن اپنی ڈالتا رہتا ہوں ٹریننگ کے حوالے سے. نیشنل لیول پاکستان کی یوتھ کو میں نے بھی تقریباً 10-15 ہزار لوگوں کو جو ہے نا وہ کو اپنا پیغام کوشش کی ہے کہ ان تک پہنچاؤں. سیاسی حوالے سے ایک بہت بڑی خواہش تھی زندگی کی کہ عہدے تو خیر وہ جس طرح راجہ صاحب نے بات کی، عہدہ امپورٹنٹ نہیں تھا، لیکن ایک شخصیت، ایک نعرے لگاتے تھے اوپر سے. جب نعرے لگاتے تھے بہت زوردار نعرے لگاتا تھا، میں تھوڑا جنونی آدمی تھا تو بہت زیادہ نعرے لگاتا تھا، لیکن اندر سے مجھے ایک آواز آتی تھی کہ جس بندے کے لیے تو نعرہ لگا رہا ہے یہ بندہ ڈیزائن نہیں کرتا تیرے نعروں کے لیے. تو جب میں نے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی اس عظیم جماعت کو اور ان کے ویژن کو اسٹڈی کیا تو پھر مجھے نعرہ لگاتے ہوئے بھی فخر محسوس ہو رہا ہے اور اس میں کام کرتے ہوئے. اس کے بعد پھر چکری روڈ دمیال کیمپ میں آفس بنایا ڈاکٹر صاحب کی، وہاں پہ بڑا جو ہے نا وہ پورٹریٹ لگایا، اس پہ تصویر لگائی، ٹھیک ہے، قاضی صاحب کی وہاں تصویر موجود ہے. تو مطلب پھر اس کے بعد اپنی جو ہے نا وہ محنت جاری کر دی. میں کل بھی دوستوں سے بات کر رہا تھا کہ یہ کتنا ویژنری لیڈر ہے اور اتنی ویژنری جماعت ہے کہ اس میں مجھے کسی کو دکھا کے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں اپنے طور پہ لگا رہتا ہوں دن رات
اور مجھے پتہ ہے کہ یہ میرے قائد نے ان کا میں نے یہ فرمان سنا ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں، میں بڑا اچھا لگا رہا ہے صاحب. میں نے پچھلی دفعہ آزاد کشمیر میں نون لیگ کے جو وزیر قانون تھے فاروق طاہر صاحب القبلوش سے پلندری سے، ان کو بھی سپورٹ کیا. میں نے کہا چلیں ادھر بھی پنجہ آزمائی کرتے ہیں. پیپلز پارٹی سے کچھ ہارٹ ہو گئے تھے، بہت گھبرا گئے تھے، لیکن انہوں نے بھی وہ کیا. ابھی ریسنٹلی ابھی جو ہمارے حلقے سے امیدوار تھے تو وہ ابھی 4-5 دن پہلے میرے گھر آئے اور انہوں نے بڑا جناب زور لگایا کہ ہم آپ کو پنجاب میں بہت اچھا عہدہ دیتے ہیں، پیپلز پارٹی میں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. میں نے کہا اب پیپلز ہٹا دو، یہ پارٹی اور پھر پیچھے جس کو میں نے اپنی پارٹی کا نام لگا دیا وہ عوامی تحریک ہے، تو یہ انشاءاللہ نام جاری رہے گا. تو بس اس پہ یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے، ایک ویژن ہے، ایک سوچ ہے بہت بڑی ڈاکٹر صاحب کی، اور ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت دے کے ڈاکٹر صاحب کے اس نظریے پہ کام کر کے ہم بھی اس پاکستان کی حضور ہو سکتے ہیں. 1.5 سال سے میں تحریک پاکستان اور تحریک کا حصہ ہوں، اور کافی پروگرامات میں ہماری جو نئے دوست ہیں ان کو چھوڑ کے سارے جانتے ہیں. تو صرف نئے آنے والے دوستوں کے لیے ایک چھوٹا سا پیغام دینا چاہتا ہوں. لیکن جب آپ ایز اے کسی جماعت کو جوائن کرتے ہیں ایز اے سیاسی لیڈر، تو آپ کے اوپر کچھ ذمہ داریاں آ ہوتی ہیں، اور وہ یہ ہوتی ہیں کہ آپ نے ایک جو پسا ہوا طبقہ ہے اس کو اویئر کرنا ہوتا ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری کو پورے کرتے ہوئے جب آگے چلتے ہیں تو اسی سے پارٹی کی اسٹرینتھ مضبوط ہوتی ہے اور آپ کے آنے کے مقاصد جو ہیں وہ واضح ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں ملک اظہر محمود صاحب نے مجھے شروع میں بہت زیادہ، جب میں اس پارٹی میں آیا تو انہوں نے مجھے بڑا اچھے طریقے سے ٹریٹ بھی کیا، باقی دوستوں نے بھی. لیکن میں قاضی شفیق صاحب سے بڑا متاثر ہوں، اور یہ ان کو میں ایک ایسے لیڈر کی حیثیت سے دیکھتا ہوں کہ ان کو میں پارٹی کا ایسٹ سمجھتا ہوں، اور دعاگو بھی ہوں کہ اللہ ان کو مزید استقامت دیں. بڑی خوشی ہوتی ہے، اور ہمارے جو جذبات ہیں ان کو اوپر بھی کرتے ہیں اپنی اسپیچز سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام قائدین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے، رہنمائی کے لیے آج تشریف لائے، اور تمام نوجوان دوست جو ساتھی شامل ہوئے ان کو بھی دل سے خوش آمدید کہتے ہیں. میرا نام محمد ظہیر الزماں ہے. میری رہائش راولپنڈی کینٹ PP 14 افشاں کالونی میں قاسم مارکیٹ کے ساتھ. MSF کینٹ کا سینئر وائس پریزیڈنٹ رہا ہوں 1992 سے 96 تک. تو اس دوران ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی کچھ تقاریر سنی، کچھ کتابیں پڑھی. تو ان میں سے ایک فکرہ جو میرے دل میں، مطلب آپ سارے پڑھے لکھے قابل اس ملک کا سرمایہ بیٹھے ہیں، آپ سب میں جو نالائق ترین چوتھی فیل بندہ میں بیٹھا ہوں، شرمندگی محسوس کرتا ہوں، لیکن فخر بھی ہے کہ میں پاکستان عوامی تحریک کا حصہ ہوں. تو 96 میں ایک فکرہ جو مجھے پسند آیا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا، ایک طرف تو ڈونز دھاندلی جو ہم لفظ سنتے ہیں وہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. MSF کے سارے قائدین جو ہمارے تھے، قبضہ مافیا، بدماش، بیماری، ڈکیت، قاتل، یہ ہمارے رہنما تھے. ہمیں ساتھ رکھتے تھے، ہمارے ساتھ رہو جی، لالچ دے کے کہ کل ہماری حکومت آئے گی، ہم قرضے دیں گے، ہم نوکری دیں گے، ہم پلاٹ دیں گے. تو ایک طاہر القادری صاحب نے ایک فکرے نے میری راستہ بدل دیا. وہ تھا کہ ہمارے ساتھ چلنا ہے تو یہ راستہ کانٹوں والا راستہ ہے، تکلیفوں والا راستہ ہے، دکھوں والا راستہ ہے. میں نے کہا یہ سچا بندہ کو ایسا بات کر سکتا ہے. تو پھر 1996 میں جناب اعلیٰ حضرت صاحب ہمارے علاقے میں آئے اور ان کے توسط سے میں طریق منہاج القرآن میں شامل ہوا. طریق منہاج القرآن ایک مذہبی سیٹ اپ تھا. میرا رجحان سیاست کے حوالے سے، تو میں تھوڑا سیاسی رخ اختیار کیا عوامی تحریک میں. تو 2002 کا الیکشن آ گیا، تو اس میں مجھے پارٹی نے گزارش کی، میں نے بھی حصہ لیا. اس میں جو میں نے اپنا تن من دھن جس کو کہتے ہیں نا، اپنا سب کچھ اڑا دیا. بیوی کا زیور بیچ دیا، خاندان کے 50 بزرگ ترین افراد بلائے، ان میں سے 47 اٹھ کے چلے گئے. ہم نے آزاد لڑو، ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں، عوامی تحریک کے پلیٹ فارم سے کھڑے ہو تو ساڑھا تیرا جینا مرنا ختم. اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اللہ تعالیٰ کا احسان سے آج وہ عزت کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں. ٹکراؤ کے طاہر القادری صاحب کا جیالہ آ گیا. اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی عزت دی ہے، مقام دی ہے. پھر علاقے کے اندر ویلفیئر کے حوالے سے اجتماعی شادیاں ہیں، 30 روزہ 30 افطار پارٹیاں ہیں، وہ ہم اپنے ایریے میں ہم کراتے رہے. مطلب الیکشن لڑ کے خدمت کرنا وہ ایک الگ فلسفہ ہے، لیکن ہم ہار کے بھی وہ تقریباً ہم نے 4 سے 5 کروڑ روپے کا، یہ قائدین کی سرپرستی سے، ہم اس قابل نہیں ہیں، یہ ساری لوگوں کی سرپرستی سے کینٹ کے اندر 4 سے 5 کروڑ روپے کا ہم نے
बहुत सारे। तो अब इलाके के लोग पहचान है, उनमें मुकाम है, इज़्ज़त है। गुज़िश्ता साल हमारे इलाके में मरकज़ी महदी मिलाद कमेटी बनी 25 उलमाए कराम, जिनमें से 21 का ताल्लुक तहरीक-ए-लब्बैक से है। मोहल्ले में इकट्ठे हुए कि हमारा जुलूस जो है नाकाम तरीन हो गया है। 250 अफराद में मुझ जैसे नकम्मे नालायक बंदे को चुन के ये अल्फाज बोले गए, उन 21 बंदों की मुशावरत से उलमाए कराम 25-21 तहरीक-ए-लब्बैक है कि हम ये समझ, मुझे खड़ा करके सदर मेरे मुकाबले में कहते हैं कोई है, तो कहते हैं कोई भी नहीं। उलमाए कराम का फैसला एक बंदे ने तकरीर दी, हम ये समझते हैं कि ये तरीके में नाज़िल कुरान का और डॉक्टर ताहिर कादरी साहब का तरबियत याफ्ता कारकुन होने के नाते हमारा जुलूस को कामयाब बना। अल्लाह पाक ने मुझको फजल किया, अल्लाह पाक ने एहसान किया, और दोस्तों की दुआएं, ताउन, वालिदैन की दुआ। जो पिछला जुलूस गुजरा 100 बंदा नहीं इकट्ठा हो सका, 25 उलमाए कराम, जय्यद उलमाए कराम। तो अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त देनी थी, मैं इस काबिल नहीं था, मेहनत की, मशक्क़त की। आखिरी दिन वालिदैन को स्टेज पे बुलाया, मैंने कहा जी मेहनत नहीं कर सके, अम्मी भी बैठी थी रात 12 बजे, अबू भी बैठे, एक एक घुटना उनको पकड़ा, मैंने कहा दुआ कर। अगले दिन अल्लाह ताला का शुक्र, जो पिछले साल 100 बंदे थे 2500 अफराद अल्हम्दुलिल्लाह। काबिश है, आप लोगों का शुक्रिया, आपने शहर को तारीकियों से शिकवा है, तमाम शहर को तारीकियों से शिकवा है, मगर चराग की बैत से खौफ आता है। तो आप लोगों को मैं वेलकम इस शेर के साथ करता हूँ कि यहाँ मतलब शिकवा तो सब करते हैं, निज़ाम सही नहीं है, मुल्क ठीक नहीं है, लेकिन वो शिकवा करते हैं, चराग उन्हें नज़र आता है, लेकिन उसकी बैत से खौफ भी आता है। कादरी साहब की बैत आज अदर साहब ने की है, मतलब ये एक आसान काम नहीं होता। वहाँ हुसैन की बैत भी इस्लाम के तनाज़ुर भी जिनमें उन्होंने की थी वो 72 लोग ही थे। तो ये जो हकीकत की बैत होती है ये मुश्किल चीज़ होती है। मैं आप तमाम दोस्तों को वेलकम करता हूँ। बाकी बहुत बातें तफसील से काजी साहब ने भी की और बाकी तमाम दोस्तों ने। दिल के अथाह रहे कहता हूँ, मेरा ताल्लुक भी तकरीबन 85 से तहरीक के साथ, वालिद साहब के साथ चलते रहे, लेकिन 89 जब पाकिस्तान अवामी तहरीक बनी है उस वक्त से लेकर आज दिन तक पाकिस्तान अवामी तहरीक मीडिया की जिम्मेदारी हमारे इलाके से UC 9 बगीश कबूल से नागल में इलेक्शन भी जिन दिनों में जवेद साहब इकट्ठे, हमारा पैनल था अवामी ग्रुप के नाम से लड़े, अदर साहब भी हमारे सपोर्ट में थे। वो इलेक्शन लड़ा, मैं 2 इलेक्शन में 2005 में, दोनों इलेक्शन ऐसे लड़े कि कांटेदार मुकाबला। वो मुकाबले में जिस तरह कहते हमारे बड़े हैवी वो राजे, उनसे मुकाबला किया और साथ जो भी किया बैठ के प्लेटफॉर्म से किया। मुझे एक मतलब शेख रशीद ने अपने अवामी मुस्तदीक में ऑफर किया आप आ जाएँ, फिर हमारे सदर उसमें डॉक्टर रहीक वासी, उनको उन्होंने कहा गुलाम अली हमें दे दें, और डॉक्टर रहीक ने मुझे इजाज़त दे दी आप बात कर लेंगे। मैंने कहा नहीं, मैं डॉक्टर साहब का कारकुन हूँ, पैड का कारकुन हूँ, पैड करा रहा, हालांकि वैसे तनख्वाह देने $1 लाख, लेकिन हमने उस चीज़ को मद्देनजर नहीं रखा। पैड के जो डॉक्टर साहब ने 89 में हमें दिया मैसेज, उस पर इंशाल्लाह काम रहेंगे। बाकी आप सब दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप नौजवान जिस तरह अपने फील्ड में बेहतर कारनामे सरंजाम दे रहे, उस तरह पैड को भी आगे ले जाने का अपना बहुत शुक्रिया।